تو ایک آپ نے ذکر کیا کہ شیطان بہکاتا ہے ہمیں، اور ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ شیطان رمضان میں قید ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں یہ کیا ایسا ہوتا ہے واقعی؟ جی بالکل ہو جاتا ہے. اس کی پاورز جو ہے نا وہ ضبط کر لی جاتی ہیں. یہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے. اس کو ہلکا نہیں، لائٹ نہیں لینا چاہیے. یہ واقعی ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شیطان واقعی قید ہے تو پھر روزے کی بہکا حالت میں کون بھی رہا ہم ہے؟ بہت کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. شر تو پھر اسی طرح رہتا ہے. تو وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو اس کا اپنا میکینزم ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پھر ایک علیحدہ ڈبیٹ بن جاتی ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے. جو شر ہے، جو شیطان تو قید ہے، تو وہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان پر الہام کیے تقویٰ بھی اور فسق و فجور بھی. پہلے اس کے نفس کو درست کیا، پھر اس کے اوپر الہام کیے دو چیزیں، تقویٰ بھی اور فسق و فجور بھی. ہیومن برین میں دو ویوز پیرلر چل رہی ہیں، تقویٰ کی بھی اور فجور کی بھی. ٹھیک ہے جی. شیطان کی بھی ایک ویو ہے اور ایک رحمان کی ویو آپ کی چل رہی ہے. اب یہ ہیومن مائنڈ کا ڈیسیژن ہے جس کو سورۃ دہر میں کہا کہ اما شاکرن و اما کفورا. جو چاہے مجھے مان لے، جو چاہے میرا انکار کر دے. دس از دا لبرٹی آف دا ہیومن بینگ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے. کوئی اس نے کوئی سختی نہیں رکھی، کوئی جبر نہیں رکھا سوچ کے اوپر. اس نے کہا میں نے یہ مخلوق پیدا ہی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سوچ اور سمجھ کے کون مانتا ہے، اندھوں کی طرح ماننا نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جانوروں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو میری آیات پر اندھوں کی طرح گرتے ہیں، جو سوچتے نہیں، جو سمجھتے نہیں. پھر کہا کہ جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا، اور جو مارا گیا وہ دلیل سے مارا گیا. بے شک قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اللہ نے اما شاکرن و اما کفورا سورۃ دہر میں کہا چاہے تو مجھے مان لے، چاہے میرا انکار کر دے. یعنی رمضان میں شیطان قید ہے اور ہیومن برین اٹ سیلف اس طرح سے برین ورک کی کر جو رہا ہے. آپ کے نفس کی انسٹنکٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اسی کو روزہ کنٹرول کرتا ہے کہ وہ ایک آپ کو پریکٹس کرواتا ہے کہ آپ نے پورا تھرو آؤٹ دا ایئر بھی ان کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. اور کنٹرول ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں. میرا مطلب ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے جی شاید ہمارا سب کچھ چھوٹ جائے گا. دیکھیں قرآن اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ کوئی ڈیزائن انسانیت کو نہیں دیتا، وہ کوڈ دیتا ہے. دیر اے ڈفرینس بٹوین کوڈ اینڈ ڈیزائن. ٹھیک ہے. ڈریس کوڈ دیتا ہے، ڈریس ڈیزائن نہیں دیتا. ڈیزائن ہر علاقے کا، ہر نسل کا، ہر زمانے کا اپنا ہوگا. اس نے صرف کوڈ دیا ہے آپ کو. ایک انسٹنکٹ ہے، آپ نے سیکس کرنا ہے، ایک انسٹنکٹ ہے نا ہیومن بینگ میں، اس کا اس نے کوڈ دیا ہے کہ یہ لیمیٹیشنز ہیں اس کی، کرو جتنا مرضی کرو، نو پرابلم. پیسہ کمانا چاہتے ہو نا، جتنا مرضی کماؤ، نو لمٹ. یہ کوڈ ہے اس کا. اس کوڈ کو نہیں توڑنا. ڈیزائن نہیں دیتا کسی طرح بھی. ہمارا یہ ستم ہوا، ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ ہماری رانگ انٹرپریٹیشن ہوئی ہمارے دین کی، اور ہم ڈیزائن کے اوپر فوکس کرنے لگ پڑے. ٹھیک ہے. ڈیزائن پہ فوکس کریں گے تو اسلام اپنی افاقیت، یونیورسیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کھو بیٹھے گا. کیسے پہنے گا اسکیموز یا نارتھ پول پہ رہنے والا عربی لباس؟ بالکل ایسے وہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا. آپ کو اپنا لباس چھوڑنا ہو تو میرا مطلب یہ سب جان جوکھوں کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اسلام کی یہ رانگ انٹرپریٹیشن ہے کہ اس نے کسی ڈیزائن کو فالو کیا ہے. اس نے کوڈز دیے ہیں انسان کو، اور وہ کوڈز کے اندر رہ کے آپ انجوائے کریں لائف کو. کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے آپ کے اوپر. 2 4 5 چیزیں حرام کی ہیں اس نے، اس کے علاوہ تو کچھ حرام کیا ہی نہیں. بالکل. یہاں پر ابھی جیسے آپ نے بات کی ڈریس کوڈ کی، تو سوشل میڈیا پر کہیں میں پڑھی تھی کہ اگر آپ کی داڑھی نہ ہو تو آپ جماعت نہیں کرا سکتے. اس طرح کی بھی باتیں کی جاتی ہیں. تو وہی والی آپ کی بات کہ دیکھیں داڑھی کا ایک تو اسپیسیفک حکم ہے، چلیں یہ بات چل پڑی، اور ایک کلچرل ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس کی نیگیشن نہیں کرتا، بالکل قطعی طور پہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے.
اور یہ بات 100% ثابت شدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس کی داڑھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اگرچہ میری بھی نہیں ہے لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن آج کل کے زمانے میں ایک کرائسس آیا ہے. یہ کرائسس آج کے زمانے کا ہے اور یہ ایک ورلڈلی کرائسس ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ کوکا کولا کی بوتل پیتے ہیں روز, ایک ڈرنک لیتے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس برانڈ میں ہر دکان پہ 2 نمبر پڑا ہے تو آپ اوائڈ کریں گے نا, obviously. پھر تم اپنا ہی نقصان کر رہی ہوں. اپنے ہی نقصان کریں گے. وہ برانڈ جو ہے اگرچہ اس کی وہ بڑا اچھا ہے, اوریجنل میں ملے تو دیٹس ویری یوزفل, لیکن مارکیٹ میں کہیں بھی وہ اوریجنل میں ملتا ہی نہیں, بہت ساری کاپیز ہیں اس کی. کاپیز ہیں. تو پھر آپ اوائڈ کر جائیں گے کہ یار اس سے بہتر ہے کوئی اور لے لو, کوئی پتہ نہیں اصلی ہے کہ نکلی ہے. دس ہیپنڈ ود دس سنہ رسول ان آور سوسائٹی, داڑھی. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ لوگ اپنی اہمیت کھو بیٹھے معاشرے میں, حتیٰ کہ ان کو بہت زیادہ سیولائزڈ ہونا چاہیے تھا, بہت زیادہ اہمیت والے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس برانڈ کی جینونیس پہ کوئی شک نہیں. بالکل. وہ جینون برانڈ ہے, لیکن 2 نمبر لوگوں نے جب اس کو اڈاپٹ کیا تو وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا. اس تو کی اللہ, اوریجنلٹی پہ کوشچن اٹھ گیا نا. ہاں, تو اللہ کرے پھر یہ کبھی ریوائیو ہو. آمین. ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے, اس کو بالکل, میرا مطلب ہے یہ کبھی بھی کنسیپٹ میں نہ لائیے گا کہ یہ غلط چیز ہے. سچ برانڈ جینون ہے, اس کے بہت سارے فوائد ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کاش یہ اس اوریجنلٹی پہ چلا جائے. یہ فلسفی ہے اس میں.